السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی اسٹوری کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں شالم میں، اسی شالم صاحبہ عائشہ طاہر صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں۔ انہوں نے ورسک روڈ پہ، چرستر روڈ پہ کچھ پٹرول پمپس کا معائنہ کیا ہے، جو ذبح خانے ہیں غیر قانونی ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی ہیں۔ تو انہوں نے مزید کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور ان کی کیا پلاننگ ہے، مستقبل میں یہ کیا کرنے جا رہی ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ میڈم، ورسک روڈ پہ بھی بہت زیادہ تجاوزات ہیں، خاص طور پہ جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے طلبات کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ عام شہریوں کو ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں۔ تو اس تجاوزات، انکروچمنٹ جو اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جو پٹرول پمپس میں شکایات بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ان کے گیج بہت کم ہوتے ہیں، اس بارے میں ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک کیا کیا اور مزید کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ ورسوک روڈ پہ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی ماربل فیکٹریز کا ہے۔ ماربل فیکٹریز کے لیے پچھلے 3-4 سال سے ایک پرپوزل بنا چکے ہیں۔ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اس کو پرسیو کر رہا ہے کہ وہ ماربل فیکٹریز کسی طریقے سے محمد ایجنسی میں یہ لوگ موو کروا جائیں، لیکن دیر از اے ریزسٹنس فرام لوکلز ایز ویل ایز جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس انڈسٹری کو وہاں ہم نے موو کروانا ہے، جو کرائٹیریا فل کرنا ہے، اس کی طرف سے ابھی تھوڑا ڈیلے ہے۔ اس لیے مجھے اندازہ ہے پورے طریقے سے کہ وہاں پہ ایشوز ہیں۔ اب اس میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہماری ٹریفک پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہماری طرف سے باقاعدہ ریگولرلی چیکنگ ہوتی ہے گیجز پہ۔ اس کے علاوہ وہاں پہ میں خود بھی جاتی ہوں، کسی قسم کے مسئلے ہوں ان کو موقع پہ حل کیا جاتا ہے۔ ماربل فیکٹری کا ذکر آپ نے کیا ہے، ماربل فیکٹری کی وجہ سے وہاں پہ سانس اور دیگر امراض پھیل رہے ہیں، آبادی میں ہیں بعض فیکٹریز، تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ بالکل، یہ ہمارے پاس پائپ لائن میں ہے اور انشاءاللہ اس پہ 1-2 ہفتے میں کام کیا جائے گا۔ غیر قانونی مذبح خانے ہیں یا جو مضر صحت اشیاء خوردنوش ہیں، اس کے خلاف کیا کارروائی کری اور ابھی تک آپ نے کتنی کارروائیاں کی ہیں؟ اس سلسلے میں نے سب سے بڑی کارروائی چارسدہ روڈ پہ کی ہے۔ یہاں جتنے آپ کے کسائی تھے ان سب کی ایک کی چیکنگ کی گئی ہے، انہیں فائن کیا گیا ہے، سیلنگ کی گئی ہے۔ یہ سب کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تاجران کو کسی طریقے سے کوئی ٹارگٹ کرتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو وہ سہولت دی جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لہٰذا جس کی صفائی نہیں تھی، جہاں پہ گوشت پرانا تھا، یا ہمیں مطلب جو پروٹوکولز ہیں کہ آپ نے چادر کا استعمال کرنا ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اس قسم کے اگر پروٹوکولز انہوں نے فالو نہیں کیا، SOPs، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سیلابی صورتحال تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں، کون کون سے علاقے متاثر ہوئے تھے اور انتظامیہ نے وہاں پہ کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اگست کے آخری دنوں میں اور سپتمبر کے بالکل شروع کے دنوں میں ہمیں اطلاع ملتی تھی رات کے 3 بجے 4 بجے کہ بڈنی نالہ، یہ جمرود کی طرف سے بیسکلی پانی آتا تھا اور بڈنی نالہ اوور فلو کر جاتا تھا۔ بڈنی نالہ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 25,000 کیوسک فٹ ہے، لیکن اس دفعہ جو پانی 17,000 کیوسک فٹ یا 18,000 کیوسک فٹ میکسیمم جو واٹر انفلو ہے، اس کے باوجود بڈنی نالہ نے اوور فلو کیا۔ اس اوور فلو کی وجہ سے آپ کے ورسک روڈ پہ ڈفرینٹ کالونیز ہیں، وہاں پانی انٹر ہوا، وہاں سے ہوتا ہوا یہ پانی درمنگی والی سائڈ پہ آیا، وہاں سے پرائم ہاسپٹل کی بیک سائڈ، پھر یہ چارسدہ روڈ پہ نشاط مل اور یہ پیچھے ہمارے پاس مقصود آباد کا ایریا ہے، وہاں پہ پانی نے بہت زیادہ اوور فلو کیا۔ اب اس کی وجہ سے ایک تو پانی کھڑا ہو گیا، پونڈنگ ہوگی، ہمیں لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جتنی ریلیف ایکٹیویٹیز تھیں، جس میں ان کو کھانا پرووائڈ کرنا تھا، ٹینٹس پرووائڈ کرنے تھے، میٹریسز پرووائڈ کرنے تھے، وہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف میں نے کیا یا میری ٹیم تھی، بلکہ یہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، PDM میں ریسکیو 1122 اور ہماری TMS، یہ ایک ٹیم ایفرٹ رہی ہے ہم سب کی طرف سے۔ جس ادارے کا جو کام تھا انہوں نے بخوبی انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب مل کے الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور میں ان فلڈز کی وجہ سے
किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ हमें। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों, उसके लिए आपने क्या इक़दामात उठाए? सबसे पहला काम ये है कि हमने इंक्रोचमेंट्स फाइंड आउट करनी है। अगर बुढ़नी नाला के ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट्स है, उनको रिमूव किया जाएगा ताकि नाला खुला रहे और उसमें पानी का जो फ़्लो है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही आए। और दूसरा काम इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, उन्होंने इसकी डीसिल्टिंग करनी है। बुढ़नी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वक्त के साथ साथ उसमें इतनी ज़्यादा मट्टी बैठ चुकी है, रेत बैठ गई है कि वो उस अपनी कैपेसिटी से कम भी अगर पानी आए तो वो बाहर आ जाता है, निकल जाता है। इस वजह से उसकी डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट वो इंशाल्लाह इस महीने या अगले महीने स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद उम्मीद है सिचुएशन अगले साल, उससे अगले साल बेहतर रहेगी। इसके अलावा दूसरा काम भी इरिगेशन डिपार्टमेंट का ही है, और वो है इसकी प्रोटेक्शन वॉल्स बनाने का। वो भी पाइपलाइन में है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही देख रही है। हमारी तरफ से जो सबसे बड़ा काम होगा, हम लोग अभी भी सर्विस कर रहे हैं, डिमार्केशंस करवा रहे हैं, वो बुढ़नी पे इंक्रोचमेंट्स का है कि इंक्रोचमेंट अगर कहीं हुई हुई है उसको इंशाल्लाह गिराया जाएगा। आप आवाम और ताजर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अवाम और ताजर बरादरी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए मसला हो जाता है कहीं ना कहीं, उसके लिए हम बैठे हैं, आप हमें आएँ बताएं कि कहाँ आपके मसाइल हैं, उसका हल किया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आशा ताहिर साहिबा की बातें सुनी। इनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया जो इक़दामात उठा रही है वो किसी को टारगेट करना, किसी को ज़रर पहुँचाना नहीं है, उसका मकसद आवाम को सहूलियात फ़राहम करना है।